یہ جھوٹے 2 نمبر پیر اپنے لیے بہت ساری چیزیں حلال کر لیتے اور وہ کہتے ہیں ہمارا معاملہ الگ ہے۔ تمہارا معاملہ کیسے الگ ہو سکتا ہے؟ نمازیں معاف کر کے بیٹھے ہوئے ہیں بہت سارے لوگ۔ پیر صاحب نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا نہیں ہم تو کعبے میں پڑھتے ہیں، آپ کو نظر نہیں آتے۔ تو کھانا یوں کیوں کھاتے ہو؟ کھانا یہاں کیوں کھاتے ہو؟ سوتے یہاں کیوں ہو؟ یہ ان کے ایسے پیروں کے لیے جو نماز کعبے میں پڑھنے کی بات کرتے ہیں، مدینے میں۔ سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے ساتھ نہ ہو تو شیطان تو تمہیں کسی بھی جگہ لے کر چلا جائے، تم شیطان کے پیچھے لگ جاؤ گے، مگر تھوڑے لوگ۔ اس آیت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے میرے عزیزو، سلطان الاولیاء سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار نماز ادا کر رہے ہیں کھلے میدان میں، آسمان کا ایک ٹکڑا جو ہے ان کے اوپر سایہ بن گیا، چھاؤں ان پر ہے، باقی آس پاس سب دھوپ ہے۔ آپ نے نماز ادا کی۔ کسی اور کے ساتھ ایسا ہو تو وہ سب اپنی اتنی بڑائی ظاہر کر دے کہ میرے ساتھ تو آج بڑی کرامت ہو گئی ہے۔ آسمان کا ٹکڑا صرف سایہ ہی نہیں بنا بلکہ اس سے آواز بھی آنے لگی۔ کیا آواز آنے لگی کہ اے عبد القادر، میں تیرا خدا ہوں، میں نے تیری عبادت کو پسند کیا، میں نے آج سے تجھ پر جتنے حرام تھے سب حلال کر دیا۔ جو کچھ بھی تیرے لیے حرام تھے ساری چیزیں میں نے حلال کر دیا، تیرے لیے شراب حلال ہو گئی، عورتیں سب حلال ہو گئی۔ یہ اس ابر کے ٹکڑے سے آواز آئی۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً نماز کے بعد کہتے ہیں کہ یہ آواز میرے رب ذوالجلال کی طرف سے ہرگز نہیں ہو سکتی ہے۔ جو چیز میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے حرام ہو گئی ہو، عبد القادر کے لیے وہ کیسے حلال ہو سکتی؟ اور قیامت تک کے لیے کوئی حلال نہیں کر سکے گا۔ یہ جواب حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کا ہے۔ یہ جھوٹے 2 نمبر پیر اپنے لیے بہت ساری چیزیں حلال کر لیتے اور وہ کہتے ہیں ہمارا معاملہ الگ ہے۔ تمہارا معاملہ کیسے الگ ہو سکتا ہے؟ نمازیں معاف کر کے بیٹھے ہوئے ہیں بہت سارے لوگ۔ پیر صاحب نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا نہیں ہم تو کعبے میں پڑھتے ہیں، آپ کو نظر نہیں آتے۔ تو کھانا یوں کیوں کھاتے ہو؟ کھانا یہاں کیوں کھاتے ہو؟ سوتے یہاں کیوں ہو؟ یہ ان کے ایسے پیروں کے لیے جو نماز کعبے میں پڑھنے کی بات کرتے ہیں، مدینے میں پڑھنے کی بات کرتے ہیں، 2 دن کھانا دینا بند کر دو ان کو۔ کہو حضرت آپ جب نماز کے لیے مکہ جائیں وہیں سے کھجور کھا کے آ جائیں، زمزم پی کر کے آ جائیں، کھانا وہیں کھا کر کے آ جائیں۔ میرے عزیزو، مجھے ایک بھی ایسی روایت بتا دو کہ ہمارے اتنے بڑے اکابر اولیاء کاملین میں کسی نے نماز قضا کی ہو۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ، کبھی ان کی ایک نماز قضا کیا ہے انہوں نے جان بوجھ کر؟ یا اپنے کسی مرید سے کہا ہے کہ تم نماز نہ پڑھو میں تجھے بخشوا دوں گا، معاف کرا دوں گا؟ مجھے ایک روایت ایسی بتا دو۔ جب وہ پیران پیر ہو کر، بڑے ولی ہو کر، کبھی انہوں نے ایسا اعلان نہیں کیا، تو پھر یہ حرام حلال سب استعمال کرنے والے 2 نمبر کے جعلی پیر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تو نماز نہ بھی پڑھے تو میں تجھے معاف کرا دوں گا، میں ہوں نا تیرے پیچھے؟ بہت سارے مرید اسی بات میں ہیں، پیر صاحب بخشوا دیں گے، کہاں بخشوائیں گے؟ وہ خود جہنم میں جا رہے ہیں اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے۔ عزیزان گرامی، حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آواز سنتے ہیں تو جواب کیا دیتے ہیں؟ یہ میرے خدا کی ہو ہی نہیں سکتی، میرے رب کی طرف سے نہیں ہو سکتی یہ چیز، یہ تو ابلیس ہے، شیطان ہی ہے جو مجھے بہکانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو وہ بادل کا سایہ جو تھا وہ دھواں بن کے چلا گیا۔ شیطان اتنا بھی کر سکتا ہے، اندازہ کرو، وہ آسمان پر ابر بن کر کے تمہارے اوپر چھاؤں لا سکتا ہے، اس کا مطلب یہی ہوا نا۔ وہ ہوا ہو گیا، دھواں ہو کر کے ختم ہو گیا، اور پھر ابلیس لعین سامنے آیا، کہا پہچان لیا تو نے عبد القادر؟ تو بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا عالم ہے تو،
اور تیرے علم نے تجھے آج بچا لیا، اگر تو عالم دین نہیں ہوتا تو میں تجھے گمراہ کر دیتا۔ اب سنو، سرکار عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ اے ابلیس لعین، تو دوبارہ مجھے گمراہ کرنا چاہ رہا ہے، میرے علم نے نہیں بچایا، اللہ کے فضل نے بچایا۔ وہی رب تعالیٰ فرماتا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے ساتھ نہ ہو تو تم تو شیطان کے پیچھے لگ جاؤ گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جو ہمیں بچایا ہوا ہے۔